الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما
إلا يوما قبله أو بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، شوکت باطل کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا دل میں ہو، یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک علی حبیبک علی رسولک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد
میں آپ حضرات کے سامنے یوم جمعہ کے حوالے سے بعض مخصوص احکامات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ یعنی یوم جمعہ کے حوالے سے بعض مخصوص احکامات سماعت فرما لیجئے۔ سامعین محترم، ہفتہ بھر کے دنوں میں صرف یوم جمعہ یعنی جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے اور پورے ہفتہ کی راتوں میں صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ میرے آقا نے فرمایا کہ باقی دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ اسی طرح باقی دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ جمعہ کے دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صرف یوم جمعہ کا روزہ نہ رکھے، ہاں اگر اس کے ساتھ اس سے ایک روز پہلے یا ایک روز بعد کا بھی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یوم جمعہ کو ان کے پاس آئے، جب کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو میرے نبی نے دریافت فرمایا، کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا تم آنے والی کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، تب تم ابھی روزہ کھول دو۔
محترم سامعین، یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صرف یوم جمعہ کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جمعرات کا روزہ رکھ کر جمعہ کا روزہ بھی رکھ لے، یا جمعہ کا روزہ رکھ کر ہفتہ کا بھی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو محترم سامعین، یوم جمعہ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، اس کا اہتمام کرنا خصوصی طور پر، یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے سورۃ الکہف کی تلاوت کا، یعنی جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی رات سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو فرمایا اس کے سامنے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مسافت کے برابر نور آ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک فرمایا نور چمکتا رہتا ہے۔ کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک نور چمکتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف کما انزلت کانت لہ نورا یوم القیامہ من مقامہ الی مکہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کو جیسا نازل کیا گیا ہے، یعنی بڑے صحیح تلفظ کے ساتھ، یعنی تجوید کے ساتھ سمجھ کے تلاوت کرتا ہے، جو شخص سورۃ الکہف کو جیسا نازل کیا گیا ہے ویسا تجوید کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے مکہ تک پھیلا ہوا نور ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی شروع کی پہلی 10 آیات یاد کی، فرمایا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، من حافظ 10 آیات من آخری سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ فرمایا جس شخص نے
فرمایا آخری 10 آیات سورۃ الکہف کی یاد کی، وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو میرے معزز سامعین، سورۃ الکہف کی میں پہلی 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ فرمایا جو شخص یا جس شخص نے سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات یاد کی، فرمایا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یوم جمعہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی جی، اے اللہ کے رسول جی، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ میرے آقا نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو پتہ یہ چلا، حدیث پاک سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔
جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرا، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطایا ورفع له 10 درجات۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی، جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جو شخص فرمایا ایک بار، ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے فرمایا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے